بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج اثار السنن کا سبق نمبر 109 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم ابواب صفت الصلاۃ کے تحت جو باب ہے، باب حیات الرکوع، اس باب کو پڑھیں گے، یعنی کہ رکوع کی حالتیں کیا ہیں، رکوع میں کس طریقے سے کیا جائے گا۔ اس باب کے تحت علامہ نیووی رحمہ اللہ تعالی نے 3 احادیث ذکر کی ہیں جن میں رکوع کی حالتوں کا بیان ہوا ہے۔ آج کے سبق میں ہم ان احادیث کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ باب حیات الرکوع، اس کی پہلی حدیث عن مصعب بن سعد قال صلیت الى جنب ابی فطبقت بین کفی ثم وضعتهما بین فخذی فنہانی ابی وقال كنا نفعله فنهینا عنه امرنا ان نضع ایدینا علی الرکب، رواہ الجماعہ۔ مصعب بن سعد سے مروی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے پہلو میں نماز پڑھی تو میں نے اپنے دونوں ہاتھ بند کر کے اپنی رانوں کے درمیان رکھ لیے۔ فطبقت بین کفی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان تطبیق کی۔ تطبیق کا مطلب یہ کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دیں۔ ثم وضعتهما بین فخذی، پھر میں نے ان کو رکھ دیا اپنی دونوں رانوں کے درمیان۔ فنہانی ابی، تو مجھے میرے والد نے منع کیا، وقال، اور کہا، كنا نفعله فنهینا عنه، ہم ایسا کرتے تھے تو ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے۔ امرنا، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان نضع ایدینا علی الرکب، کہ ہم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھیں۔ یہ حدیث محدثین کی ایک جماعت نے روایت کی ہے۔ عزیز طلبہ، رکوع کی 2 حالتیں ہیں، 2 صورتیں ہیں، اور 2 قسم کے اس میں مذاہب پائے جاتے ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ تطبیق کی جائے، یعنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملا کر، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر، دونوں ہاتھوں کو ملا کر دونوں رانوں کے درمیان کمان کی طرح رکھ دیا جائے، تو یہ اس کو تطبیق کہتے ہیں۔ یعنی دونوں ہاتھوں میں تشبیک کی جائے، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر دونوں رانوں کے درمیان رکھ دی جائیں، یعنی پاؤں ملے ہوئے ہوں، ٹانگیں ملی ہوئی ہوں، اور ان کے درمیان ہاتھوں کو رکھ دیا جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ اور دوسری حالت یہ ہے کہ رکوع میں ہاتھوں کی انگلیوں کو قدرے کشادہ کر کے گھٹنوں پر رکھ دیا جائے، ایسا معلوم ہو جیسے گھٹنوں کو پکڑ رکھا ہو، یعنی ہاتھوں کی انگلیوں کو الگ الگ ایک دوسرے پہ نہیں ڈالنی، بلکہ تھوڑا سا کشادہ کر کے گھٹنے کے اوپر رکھ دیا جائے، یعنی اس کو اتنا کشادہ کیا جائے تاکہ ایسا لگے کہ گھٹنے کو پکڑا ہوا ہے، حالانکہ پکڑا ہوا نہیں ہوتا بلکہ اس کے اوپر رکھ دیا جائے، تو یہ دوسری حالت ہے۔ تو یہ 2 طریقے ہیں رکوع کرنے کے، اور اس میں 2 قسم کے مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت علقمہ، حضرت ابراہیم نخعی رحمہم اللہ وغیرہ کا یہ مذہب ہے، اور ان سے یہی مذہب منقول ہے کہ وہ تطبیق کیا کرتے تھے، یعنی جو پہلا طریقہ ہے، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دی جائیں اور پھر دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں کے درمیان رکھ دیا جائے، تو یہ ان سے تطبیق منقول ہے، اور یہ حضرات جو ہے اسی کو مسنون سمجھتے تھے، اور یہ اسی طریقے سے جو ہے وہ رکوع کرتے تھے۔ دوسرا مذہب جو ہے وہ ائمہ 4 کا ہے اور جمہور علماء کا ہے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر کے گھٹنوں پر رکھ دیا جائے، جیسا کہ دوسری حالت اور دوسرا طریقہ بیان ہوا ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کو تھوڑا سا کشادہ کریں اور اس کے بعد گھٹنے کے اوپر ایسے رکھیں جیسے کہ گھٹنے کو پکڑا ہوا ہو۔ تو حدیث سے بھی اسی بات کی طرف اشارہ ملتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی ہے، اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ شروع میں تو صحابہ کرام تطبیق کیا کرتے تھے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور یہ حکم دیا کہ گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھا کریں، بجائے اس کے کہ دونوں رانوں کے درمیان رکھے جائیں۔ تو یہ جو پہلی حدیث ہے مصعب بن سعد کی، جس میں وہ کہتے ہیں میں اپنے والد کے پہلو میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے تطبیق کی، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ڈال کر کے دونوں رانوں کے درمیان رکھ دیا، تو میرے والد نے مجھے منع کیا اور فرمایا کہ ہم بھی ایسے کیا کرتے تھے لیکن ہمیں اس سے منع کیا گیا، نہینا عن، ہمیں اس سے منع کیا گیا اور ہمیں حکم دیا گیا ہے ان نضع ایدینا علی الرکب، ہم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھیں۔
تو یہ جو حدیث ہے، اسی طرح آگے جو حدیث آ رہی ہیں ان کے اس سے بھی پتہ یہی چلتا ہے کہ یہ دوسرا جو طریقہ ہے رکوع کا، اور دوسرا جو مذہب ہے ائمہ اربعہ اور جمہور علماء کا، یہی مسنون طریقہ ہے رکوع میں جانے کا اور رکوع کرنے کا۔ شروع میں صحابہ کرام کو تطبیق کا حکم تھا، وہ شروع میں ایسا کرتے تھے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا، تو اس میں اب ائمہ اربعہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور نہ ہی کسی اور فرقے کا، ظاہریہ وغیرہ کا کوئی اس میں اختلاف ہے۔ بہرحال یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ متفق علیہ ہے۔ صحابہ کا ایک مذہب، جو دو قسم کے مذاہب میں سے پہلا مذہب ایک صحابہ کا روایت ہوا ہے، وہ بھی جو ہے اس کے بعد جب ائمہ کا زمانہ آیا تو ائمہ نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ دوسرا جو طریقہ ہے رکوع کا یہی مسنون ہے، تو اب اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف باقی نہیں رہا۔ اس باب کی دوسری روایت ہے، وعن ابی مسعود عقبۃ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ رکع فجاف یدیہ ووضع یدیہ علی رکبتیہ وفرج بین اصابعہ من وراء رکبتیہ وقال هكذا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، رواہ احمد وابو داود والنسائی واسنادہ صحیح۔ ابو مسعود عقبۃ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رکوع کیا، انہ رکع فجاف یدیہ، انہوں نے رکوع کیا تو اپنے ہاتھ دور رکھے، فجاف یدیہ اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھا، یعنی جو بازو ہیں ان کو اپنے بغل سے دور رکھا، ووضع یدیہ علی رکبتیہ اور اپنے ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھا، وفرج بین اصابعہ من وراء رکبتیہ اور اپنی انگلیوں کو اپنے گھٹنوں کے سامنے والے حصے پر کھول کر رکھا، من وراء رکبتیہ اپنے گھٹنوں کے سامنے والے حصے پر کھول کر رکھا، وقال اور فرمایا هكذا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کو امام احمد، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا اور اس کی سند صحیح درجے کی۔ اب اس میں بھی دیکھیں وہی طریقہ بیان ہوا ہے جو کہ دوسرا متفق علیہ جمہور علماء اور ائمہ اربعہ کا مذہب ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر انگلیوں کو کشادہ کر کے رکھا جائے گا، تو اس کے اندر بھی وہی طریقہ بیان ہوا ہے۔ آخری حدیث ہے، وعن ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع لو صب علی ظہرہ ماء لاستقر، رواہ الطبرانی فی الکبیر والاوسط وقال الہیثمی رجالہ ثقات۔ ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے لو صب علی ظہرہ ماء، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر پانی بہا دیا جاتا، لاستقر تو وہ ٹھہر جاتا، یعنی پشت مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہموار رکھتے تھے۔ یہ بھی رکوع کا طریقہ ہے کہ گھٹنوں کو جب ہاتھوں کو جب گھٹنوں پر رکھا جائے گا تو کمر بالکل ہموار اور سیدھی ہو جائے گی۔ تو یہ جو طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی کمر مبارک کو اتنا ہموار رکھتے تھے کہ اگر پانی رکھ دیا جاتا تو وہ بھی ٹھہر جاتا، یعنی اگر کسی برتن میں پانی ڈال کر رکھ دیا جائے تو وہ گرے نہیں، اتنی ہموار ہونی چاہیے۔ تو یہی طریقہ حدیث کے اندر بیان ہوا ہے۔ اس کو طبرانی نے کبیر میں اور اپنے اوسط میں روایت کی ہے، اور ہیثمی فرماتے ہیں رجالہ ثقات، اس کے رجال جو ہیں وہ ثقہ ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب حیات الرکوع کی 3 احادیث کا ترجمہ، تشریح اور رکوع کی حالتیں اور اس مسئلے کی تفصیل پڑھی ہے۔ یہ 2 حالتیں رکوع کی تطبیق ہے، اور دوسرا یہ کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر کے دونوں گھٹنوں کے اوپر رکھ دیا جائے، ایسا جس سے معلوم ہو کہ گھٹنے کو پکڑا ہوا ہے، ایسے گھٹنوں کے اوپر رکھ دیا جائے۔ یہ 2 طریقے ہیں، اور یہی 2 مذہب بھی ہیں، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علقمہ، ابراہیم نخعی وغیرہ کا پہلا مذہب ہے تطبیق والا، کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر دونوں رانوں کے درمیان رکھ دیا جائے، اور دوسرا مذہب ائمہ اربعہ اور جمہور علماء کا ہے۔ ان کے نزدیک تطبیق مسنون نہیں ہے، بلکہ مسنون ان کے نزدیک یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں کے اوپر رکھ کر انگلیوں کو کشادہ کر کے رکھا جائے۔ تو ہم نے آج اس مسئلے کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، رکوع میں ہاتھ کہاں اور کیسے رکھے جائیں گے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔
نمبر 2، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رکوع میں تطبیق کرتے تھے؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔